السلام علیکم۔ آپ فیس بک میں یا میسنجر میں یا مختلف جہاں میرے نمبر ہیں، کچھ سوالات کچھ دنوں سے ایسے آ رہے تھے، تو دل میں چاہا کہ میں یہ بات جتنی میرے علم میں اللہ نے دی ہے میں اس کا خود ہی بتا دوں تاکہ کئی لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے گا۔ یہ میں اکثر لوگوں کو فیس بک میں، میسنجر میں یا واٹس ایپ پہ یہ کہتا تھا اکثر کہ آپ لوگ بعض دفعہ بہت گندی ویڈیوز سینڈ کرتے ہو یا بڑی گندی گفتگو کرتے ہو اور ساتھ ہی آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہو۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا ہے تو وہاں بھی ڈیلیٹ ہو گیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جو بھی بات کی ہے، یعنی کہ میں ابھی فی الحال بتا رہا ہوں آپ کو، موبائل میں یا ٹیبلٹس میں یا جو کال کرتے ہیں، جو ویڈیو سینڈ کرتے ہیں، جو ویڈیو کال کرتے ہیں، آپ اپنے سامنے کہتے ہیں کہ میں فوراً بھیج کے ڈیلیٹ کر دوں گا یا کر دوں گی، کوئی بھی میل یا فیمیل، لیکن یہ آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ ابھی تو ایک عام آدمی بھی نا آپ کو جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، جو چیزیں بھیج رہے ہیں، جو بھی ویڈیوز بھیج رہے ہیں، پکچرز بھیج رہے ہیں، وہ تو ایک سیکنڈ میں سیو ہو جاتی ہے ان کے پاس۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ اگر نہیں پتہ تو میری بات یاد رکھنا کہ بڑا سوچ سمجھ کے آپ میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ یا جو بھی آپ کے بات کرنے کے پاس آپ کے پاس سورسز ہیں، یہ سوچنا کہ سائنس میڈیا اس قدر اوپر آ چکی ہے کہ آپ کی ایک ایک بات ریکارڈ ہوتی ہے۔ اتنا یاد رکھنا کہ جب آپ گوگلز میں کوئی بھی ویڈیوز دیکھتے ہو یا کچھ بھی کرتے ہو، آپ نہ بھی بتائیں نا تو وہاں پر کبھی چیک کرنا کہ آپ جس سٹیز میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں یا جہاں پر ہیں، وہاں آپ کی لوکیشن شو ہو رہی ہوگی۔ بالفرض آپ لاہور میں ہیں، کبھی غور سے دیکھنا کہ ہم یا کوئی بندہ جو بھی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں نیچے سے چیک کروں، سارا کچھ کھولوں، تو وہاں لکھا آئے گا کہ بھئی لوکیشن لاہور، فلاں سٹی لاہور کا فلاں جگہ، حتیٰ کہ آپ کے گھر کا نمبر تک وہاں شو ہو جائے گا۔ یہ سائنس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یا ہمارے مسلمانوں کے پاس ایک علم ہے، سب کو پتہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ نے اب یہ نہیں بتایا کہ بھئی اللہ ایسے موجود ہے، ایسے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے سائنس اللہ نے دنیا میں سینڈ کی، سائنس ایجاد کی، اپنے ہی بندوں سے وہ کام کروا رہا ہے، یوں وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ کیسے موجود ہے؟ اور ایک سیکنڈ میں آپ جب کال کرتے ہیں السلام علیکم تو وہاں فوراً جواب آتا ہے، اور آپ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ فوراً ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ڈیلیٹ کریں تو اگر وہ نہ بھی سیو کرے تو آپ کو پتہ ہے گوگل سے یا فیس بک سے یا یوٹیوب پہ ایک میسیج آتا ہے کہ آپ کی ڈیلیٹ ہوئی ویڈیوز، پکچرز، اگر آپ چاہیں تو آپ ایسے ایسے کریں، وہ پھر سامنے آ جائیں گی۔ یعنی کہ اپنے حساب میں آپ فارغ ہیں کہ سیو نہیں یا ڈیلیٹ کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا ہے، آپ اپنا اکاؤنٹ بھی بند کر دیں، لیکن جب آپ اوپن کریں گے اکاؤنٹ، دوبارہ وہی بنائیں گے، تو آپ کی وہی پکچرز، وہی ویڈیوز، وہی باتیں، اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کو خود کہیں گے، گوگلز والے، فیس بک والے، یوٹیوب والے یا اور، کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی پرانی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سامنے آ جائے گی۔ صرف آپ نے کچھ تھوڑا بہت سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، جن کو پتہ ہے وہ کر بھی لیتے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ یا میں یا کوئی بھی آدمی جو بات کر رہا ہے، یہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہاں تک سائنس پہنچ گئی ہے تو سائنس بتا رہی ہے کہ آپ کی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی، آپ کہاں رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کے شب و روز کے جو اوقات ہیں وہ بھی سائنس اس ٹاپ پہ ہے کہ وہ سب کچھ آپ کو چیک کر رہا ہے۔ کئی ممالک ہیں، ان کو جیسے اسامہ بن لادن کے اوپر ایک اٹیک ہوا تھا، ایبٹ آباد سائڈ میں شاید وہ تھا، تو وہ اپنے سامنے بڑا سیف تھا، لیکن جنہوں نے اس کو ہلاک کیا، جنہوں نے وہاں اٹیک کیا، ان کو اسی سسٹم کے تحت پتہ لگ گیا تھا کہ یہ آدمی اس ٹائم یہاں پر موجود ہے، اور وہیں گیا، اس نے اس کو ہلاک کر دیا، شہید کر دیا، یا جو بھی وہاں لوگ تھے سب کو فارغ کر کے، بلکہ اس کی تو میت یا اس کی ڈیڈ باڈی بھی وہ ساتھ لے کر چلے گئے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت
اللہ نے انسان کو کہاں تک علم دے دیا ہے، کہاں تک علم دے دیا ہے. ایسے نہیں ہے. قرآن علم، قرآن کلوز. جو باتیں قرآن میں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب آپ قرآن سے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد احادیث کی بکس، کچھ اقوالز. لیکن جب یہ باتیں دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ، اب آپ دیکھیں کہ اس دور میں سواری کے لیے خچر، گھوڑے، اونٹ تھے. اگر آپ کہیں جی کہ جو صحابہ کرام یا انبیاء کرام چیزیں یوز کرتے تھے تو ہم ان کی سنت پر عمل کریں، آپ خچر یا گھوڑے پر آپ پنڈی لاہور یا کہیں اور نہیں جا سکتے. آپ حیران ہو جائیں. یہ اب آپ کے پاس مجبوری بن گئی ہے. اللہ نے آپ کو علم دیا ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی سواری ہو، سائیکل، موٹر سائیکل ہو، کار ہو، گاڑی ہو، پرائیویٹ وہیکلز ہو. اب آپ ویسے کہتے ہیں جی جو انہوں نے کہہ دی تھی بات، بس میں نے اس پہ ہی عمل کرنا ہے. تو پھر انہوں نے جو کھایا، جو ان کے مکانات بنے ہوئے تھے، یا جن سواریوں پر وہ سفر کرتے تھے، کیا ویسے کر رہے ہیں؟ نہیں. اس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ مجبوری ہے، جی موٹر سائیکل یا کار مجبوری ہے، یا میرا مکان بند ہو، پکا ہو، چھت پکا ہو، ڈبل سٹوری ہو، یا سیلنگز ہو، یا الیکٹریکل کا سسٹم بھی ہو، یا یہ بھی ہو. اس دور میں تو نہیں تھا. تو یہ آپ یہاں پر نا اپنے آپ کو فارغ نہ کریں. الحمدللہ مسلمان ہیں ہم لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو علم تو دیا ہوا ہے نا. ہر بات پہ یہ نہ کہنا کہ جی وہ سنت پہ عمل کرنا ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے. آپ کو سنت کا پتہ ہی نہیں ہے. سنت پہ آپ عمل کریں جس کا حکم ہوا ہے، اور اس پہ ایک انسان کر لے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. لیکن جو اللہ کا عطا کردہ ہوا علم سائنس ہے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل، گاڑیاں، جہاز، ریلوے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آج سے 1500 سال، 2000 سال کا کوئی بندہ دنیا میں آ جائے، وہ اس دنیا کے مکان دیکھے، روڈ پر گاڑیاں دیکھے، کارز دیکھے، اوپر جہاز دیکھے، میرا خیال ہے وہ دیکھ کے شاید بے ہوش ہو کے مر جائے گا. انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. یا آپ کو یا ہمیں اس دور میں لے کے جایا جائے تو آپ وہ گلیاں یا وہ مکان یا وہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ بھی کہیں گے یہ میں کدھر آ گیا ہوں. یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کو بنایا نا، تو اس نے بہت پہلے سب کچھ تحریر کر دی ہے. کچھ باتیں انہوں نے اپنے بندوں کو دی ہوئی ہیں کہ اگر تم ایسے کرو تو یہ آپ کو مل سکتا ہے. باقی یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو یا مجھے پتہ ہے، یا کسی بچے کو پتہ ہے، جب وہ جوان ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے بہت پہلے پتہ تھا کہ میرے والدین کے نام یہ ہوں گے، میں اس گھر میں رہوں گا. کسی کو کچھ نہیں پتا، اور کسی کو نہیں پتا کہ میں نے مرنے آگے ہوگا کیا. شکر ہے قبر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ابھی نظر نہیں آ رہا. شکر ہے یہ پتہ ہے کہ آپ کو سوالات پتہ ہیں کہ ایسے سوالات ہوں گے. کچھ احادیث میں کافی حد تک معلومات آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن آپ یا میں یا کوئی بندہ قبر کے اندر ہو کیا رہا ہے وہ آپ دیکھ تو نہیں رہے ہیں. وہ تو کسی اور مقام پر روح چلی جاتی ہے. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے انسان کو. پتہ بھی ہے لوگوں کو. ماشاء اللہ علماء کرام کافی باتیں بتا رہے ہیں. میں جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں نا، روح، کہتے ہیں جی روح چلی گئی ہے، انسان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں آپ کو خالی ایک بات سمجھاؤں گا کہ اگر آپ کے موبائل میں سم ہوتی ہے، سم بلاک بھی تو ہو جاتی ہے نا. جب سم بلاک ہوتی ہے تو آپ اس پہ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا بڑا موبائل ہے، اس میں اگر بالفرض آپ نے کوئی پیسے رکھے ہوئے ہیں یا آپ کے گھر کیبل لگی ہوئی ہے تو کام کرے گا. اگر اس میں بیلنس نہ ہو، کیبل سسٹم ہو، بجلی آف ہو گئی ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو آپ اس کو بھی یوز نہیں کر سکتے ہیں. یہ تب بتا رہا ہوں کہ آپ آستہ آستہ آئیں کہ یہ روح اندر ہوتی ہے، اس کا کیا چکر ہے. یہ ایسے ہے کہ اللہ پاک انسان کو جب دنیا میں بھیجتا ہے نا، روح کے بارے میں حکم ہے کہ بس روح کے بارے میں اتنی سوالات قرآن پہ ہے کہ یہی جواب ہے اس کا. یہ اللہ کا ایک حکم ہے. قرآن میں جو لکھا ہے نا، بس یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن انسان کو کوشش تو کرنی چاہیے اس دور میں. میں آپ کو تب کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دماغ میں ایک روح ہے نا، اس دور کے مطابق میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کو، شاید سمجھا بھی پاؤں، کہ اگر آپ کے دماغ میں سم ہی ہو، اور سم بھی ایسی ہو کہ اللہ نے ایک سم ڈالی ہوئی ہو فرشتے کے تھرو، یا فرشتوں نے ڈالی ہوئی ہو ایک سم ہر انسان کے، ہر حیوان کے، ہر جاندار کے دماغ میں یا کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے وہ سم ڈالی ہو. شکر ہے آپ کو سم کو تو پتہ ہے نا کہ اس کے اندر
کتنے MB ریکارڈ ہو سکتے ہیں، کتنا کچھ ہو سکتا ہے. وہ سم اتنی ہیوی ہو کہ آپ 1 کروڑ سال بھی زندہ رہیں تو اس کے اندر سیو ہوتا رہے گا اور آپ ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے ہو. وہ اللہ کی عطا کردہ سم آپ کے اندر ان ہو چکی ہوتی جب انسان پیدا ہوتا ہے. تو اب جب سم پیدا ہوگی تو اس کے اندر اللہ کا سسٹم ایسا کہ وہ آپ کا سسٹم جو سم والا ہے، آپ خود ایک موبائل بن چکے ہوتے ہیں. وہ سم آپ آن کریں نہ کریں، اللہ نے آن کر کے انسان کے یا حیوان کے یا کسی جاندار کے اندر ڈال دیتا ہے رشتوں کے تھرو. اب آپ 24 گھنٹے جو بھی کام کر رہے ہیں نا، آپ کتنا بھی چھپاؤ اس سم میں ریکارڈ ہو رہی ہے. اس سم میں جو ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کو پتہ نہیں ہو رہا ہوگا. اپنے سامنے آپ اکیلے میں یہ دیکھ رہے ہو یا اکیلے میں باتیں کر رہے ہو، چھپ رہے ہو، آپ جس بھی حال میں ہو اس سم میں آپ کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ ذرا سوچ لینا کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں اگر ایسا ہی ہے تو آپ یا میں کہاں چھپے ہوئے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کی روح وہاں سے نکالی جاتی ہے، تو ساتھ یہ بھی سمجھ لو کہ وہ سم بھی نکال کے اوپر ایک سمجھ لو گڈاؤن ہے، گودام ہے، یہ وہ اللہ کا سسٹم ہے. اوپر وہ سم وہیں ہوتی ہے. روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا قرآن میں یا حدیث میں ہے نا کہ اس کے اعضاء بولیں گے کہ اس نے ایسے کام کیا تھا، یہ وہاں بیٹھتا تھا، یہ ایسی باتیں کرتا تھا. اصل میں وہ سم اللہ پھر ڈلوائے گا. جیسے آپ کوئی ویڈیوز یا کوئی گپ شپ لگاتے ہیں کسی سے، یا کہیں کوئی سیریمنیز کرتے ہیں یا کہیں گھومتے ہیں، آپ ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور اپنے اس میں سیو کر لیتے ہیں. آپ کے پاس ایک گیلری ہے، سال کے بعد یا کمپیوٹر میں سیو کیا ہوا ہے، 10 سال کے بعد آپ دل کرتا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی، میں ذرا دیکھوں. آن کرتے ہیں تو آپ 10 سال پہلے کی ساری ویڈیوز اپنی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ میری بارات میں تھے، کھانا ایسا تھا، میں یوں بیٹھا، ایسے میری مطلب ہے بارات گئی، ایسے ہم لوگ آئے، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ وہ جو سم روز قیامت انسان کے اندر دوبارہ ڈالی جائے گی نا، وہ سم جو باتیں بتا رہی ہوگی آپ سن رہے ہوں، اور آپ یا ہم یا لوگ بے بس ہوں گے. ایک ایک چیز اس سم میں ریکارڈ ہو رہی ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہی سم دوبارہ ان ہوگی نا تو وہ بندہ چھپا سکتا ہی نہیں ہے. وہ سم میں آپ کی اپنی مصروفیات، عادات، جو کچھ کر رہے ہو اس میں آلریڈی ریکارڈ ہو کے اوپر بیٹھی ہوئی سم اوپر سیو ہوگی. وہی سم اوپر سیو ہوگی. خالی جیسے آپ کی سم میں نکال دوں یا میں اپنی سم نکال دوں اور جب میں دیکھنا چاہوں، یا جیسے ہی میں کمپیوٹر آن کرتا ہوں تو پلگ لگا کے کمپیوٹر آن کرتا ہوں، اب اس کے اندر آپ نے کیا دیکھنا ہے اس کے اندر لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے. جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو سب کچھ اوپن ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. 30 40 سال کی آپ کی ویڈیو یا کسی کی ویڈیو آپ نے سیو کی ہوئی ہے. کئی ایسے بزرگ ہیں، کئی علماء کرام ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن ان کی ویڈیوز آپ نے یوٹیوب میں سیو وہاں کی ہوئی ہیں. اس بندے کو دنیا سے جائے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، 30 سال ہو گئے ہیں. اگر اس کی ویڈیو آپ نے ریکارڈ ہے تو آپ اس کو سن رہے ہیں، حالانکہ دنیا میں وہ ہے ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہم سب کی سمیں وہاں پر روز قیامت پھر ڈلیں گی، اور آپ کی ایک ایک بات جب آپ بالغ ہوتے ہیں، آپ کے اوپر حساب کتاب کا حکم ہے کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کے اوپر احکامات، شریعت ہے، شریعت کے جو احکامات سے لاگو ہوتے ہیں ہم پر، پھر وہ شریعت کے حکم لاگو ہو گئے ہیں. شریعت میں جو احکامات ہیں ہم پر لاگو ہو گئے ہیں، اور پتہ بھی ہو ہم پھر بھی غلط کام کر رہے ہوں گے تو یہ خیال کرنا کہ آپ اگر موبائل میں کوئی گندی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کسی سے گندی باتیں کر رہے ہیں تو بعد میں آپ فٹافٹ ڈیلیٹ کرتے ہو اپنے حساب سے، تو آپ بیغم ہو. لیکن آپ کے یا میرے اندر جو سم اللہ نے ڈالی ہوئی ہے نا، میں سم تب کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، اس کا نام آپ کچھ بھی لے لو. سم تب کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سم میں آپ چیزیں سیو کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ اگر ڈیلیٹ کرتے ہیں تو گوگلز یا انٹرنیٹ میں سسٹم ایسا ہے کہ وہی چیزیں دوبارہ آپ لا سکتے ہیں. تو کیا اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنے حساب میں ڈیلیٹ کر رہے ہو، ہر بات، ہر چیز پھاڑ رہے ہو، ہر چیز جلا رہے ہو، لیکن گوگلز کیا چیز ہے، یا امریکہ یا یورپ کیا چیز ہے، سائنس کیا چیز ہے، مالک وہ رب ہے، اللہ ہے، اس کے علم میں آپ یا میں تو وہاں جا کے سوچ بھی نہیں سکتا. اتنا علم اللہ جانتا ہے، اتنا قادر ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جتنے بھی الفاظ کہے جائیں نا بہت کم ہوتے ہیں. ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح طرح شان پیش کریں. نہیں، بس اتنا سمجھ لو کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں، سب کچھ وہی اللہ ہی ہے.
تو وہ اللہ کے پاس طاقت ہے نہیں کہ وہ جب آپ کی سم دوبارہ ڈلوائے گا فرشتوں کو کہہ کے، یا خالی ویسے کون نہیں کہے گا یا کچھ بھی نہ کہے، خالی وہ سوچے گا تو سم دوبارہ آن ہوگی، اور آپ اپنے دنیا کے تمام معاملات جب تک دنیا میں زندہ رہے ہو سارا کچھ آپ خود جب دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کوئی سوال جواب یا بحث کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کیا بحث کرو گے؟ جیسے مجھے کوئی میری ویڈیو مجھے بتائے کہ بھائی یہ آپ نے یہ باتیں کی تھی، میرے پاس ریکارڈ ہے، میں کیا جواب دوں گا اس کو؟ اور ساتھ گواہی بھی ہو رہی ہو، تو ہماری گواہی تو یہ ہمارے فرشتے دے رہے ہوں گے، ہر چیز گواہی دے رہی ہوگی، ہمارے اعضاء سب بتا رہے ہوں گے ہاں جی اس نے ایسے کیا مجھ سے، اس نے ایسے کیا ہے. میں تب کہتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، ہاں تو موجود ہے نا. اگر ہر جاندار میں ایک سم ہے جو اللہ نے وہاں پر ان کی ہوئی ہے، تو اس حساب سے تو پھر اللہ واقعی ہر جگہ موجود ہے. ثابت اگر کرنا ہے نا کہ اللہ کیسے موجود ہے، ادھر کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے، خانہ کعبہ اس کا گھر ہے، پھر کہتے ہیں ہر جگہ پر ہے. تو میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ جس ٹائم اس ٹائم لوگ دنیا میں ہیں تو گوگلز ان کو سرچ کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کون آدمی کیا کر رہا ہے. تو گوگلز آپ کے پڑوس بھی تو نہیں ہوتا، یا گوگلز یا یہ جو چینل وغیرہ چل رہے ہیں یہ آپ کے پڑوس میں آپ کو جانتے تو نہیں ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کس ملک میں بیٹھ کے آپ کو سرچ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو وہ اللہ کی شان جس کا دنیا کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم سے پتہ بھی نہیں ہلتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کو نہیں پتا کہ اس ٹائم میرے بندے کیا کر رہے ہیں، یوں وہ ہر جگہ پر موجود ہے. کیوں کہ اس کے اپنے علم کی سم اس دنیا کے ہر حصے میں ہے. درخت بھی سانس لیتا ہے، پتھر بھی سانس لیتا ہے. پتہ ہے آپ کو پتھر کے اندر کیڑا تھا، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا واقعہ. یہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. اسی لیے اس نے ایسی سسٹم بنایا ہوا ہے، صرف ہمیں یا آپ کو بتانے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں سے یہ کمپیوٹر ایجاد کر دیا، سگنل ایجاد کر دیے، لیپ ٹاپ ایجاد کر دیے، تاکہ ان کو شاید میرے بارے میں سمجھ آ جائے. یعنی کہ سمجھیں کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ مجھے سمجھو، بلکہ اپنے آپ کو سمجھو. وہ کہتے ہیں نا جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا. ہم تو اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے ہیں. کبھی اکیلے میں سوچو یار واقعی یار اگر یہ جیسے یہ بات کر رہے ہیں، میں جیسے بات کر رہا ہوں، تو اگر ایسے ہی ہے تو میرا تو ایک ایک پل ریکارڈ ہو رہا ہے. اور روز قیامت یہی سم ڈالی جائے گی، جس کو کہتے ہیں کہ اس کو زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ایسے ہی ہوگا. آپ کو زندہ کیا جائے گا، سم دوبارہ ڈالی جائے گی، اور آپ کی سم ایک ایک بات بتا رہے ہوگے اور آپ کہیں گے ہاں یار یہ میں ہی تھا. اب کیا ہوگا پھر؟ اب اگر اس نے رحم کیا تو ہم بچ سکتے ہیں، ادروائز کچھ بھی نہیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، دعا بھی کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم پر رحم کر دے، دنیا میں بھی رحم کر دے، قیامت میں بھی رحم کر دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت مل جائے. ورنہ ہم آپ یا کوئی بھی کسی مقام پر ہے کبھی سوچنا بھی نہ کہ ہمارا کیا ہوگا. بڑے بڑے لوگ ایسے ہوں گے جن کو لوگ بہت مانتے ہوں گے، کیا پتا وہ بھی ایز انسان اکیلے میں کیا سے کیا کر رہے ہوں گے. وہ بھی سوچ لے ذرا کہ میں اکیلے میں کیا کر رہا ہوں. جو آدمی تنہائی میں اچھا کام کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، یا لوگوں کے سامنے بن ٹھن کے باتیں کرتا ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، بڑا اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ایسے ایسے ہے، بندہ کہتا ہے بڑا اللہ پاک پر اس کا کرم ہے، یہ جنتی ہے. ایسے نہیں ہوتا، کسی کہنے پر کوئی جنتی نہیں ہوتا. اگر آپ بالکل تنہائی میں، کوئی بھی گھر میں نہیں ہے، آپ اکیلے، آپ نماز، قرآن کا ذکر، تسبیحات، یا اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ علم ہے آپ کا کہ آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، آپ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ رہے ہو، لیکن وہ اللہ نے جو آپ کے اندر سم ڈالی ہوئی ہے وہ ریکارڈ کر رہی ہے. تنہائی کی عبادت آپ کو بچا سکتی ہے. بندوں کے سامنے عبادات، حج، زکوٰۃ جو بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میں کس مقام میں ہوں تو اپنی تنہائی کے اوقات چیک کرو. اگر اس سے آپ کا ضمیر، آپ کا دل مطمئن ہے، پھر آپ پاس ہیں. تو بس کوشش ہم نے یہی کرنی ہے کہ اپنے ہی اعمال کا یا اپنے ہی دن رات کا خود چیک کر لیں. جب آپ چیک کر لیں گے اور جب آنکھیں بند کر کے آپ فیصلہ کریں گے، وہی فیصلہ بھی ہوگا آپ کا. انسان کو مرنے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کمایا اور میں نے کہاں خطا کی ہے.
اور زندگی میں اگر انسان نے اللہ کے سامنے سر جھکا کے معافی مانگ لی پھر تو ہے، یہ تو ہے کہ انسان کی موت سے پہلے بھی ساری عمر گناہ کر چکا ہے، اگر وہ دل سے، صدق کے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی شان ہے، کہتا ہے میں قبول کر لوں گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ پتہ لگ گیا 2 منٹ کے بعد فارغ ہوں یا اٹیک ہو رہا ہے یا ڈاکٹر نے کہہ دیا بس فارغ ہو آپ تو بندہ توبہ کرے گا، یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ تب کرو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے مرنا کب ہے، چاہے گھنٹے بعد مر ہی رہے ہوں، بس اس کو توبہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی موت کا علم نہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں نے کرنا کیا اور میں نے کسی بھی ٹائم واپس جانا ہے۔ یہ کوئی بھی ینگ آدمی نہ سوچے کہ ابھی میری عمر 20 سال ہے، فی الحال میں عیاشی کر لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں۔ سوچنا کہ ایک کرونا اللہ پاک کی طرف سے ایک عذاب آیا تھا، اس میں بچے بھی فوت ہوئے تھے، بچے مرے تھے، بچیاں، مرد، عورت۔ اور مزے کی بات یہ دیکھو، اگر کرونا ایسی بیماری ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے آدمی کرونا ہوتا ہے، ایک خاندان کے بالفرض 10 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، اس گھر کا ایک آدمی کرونا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، باقی تو نہیں مرے۔ یہ سسٹم ہی کچھ اور ہے۔ اور پھر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جب کرونا آیا تھا تو لوگ کسی کو پاس جا کے سلام بھی نہیں کرتے تھے۔ سلام کرنا درکنار کی بات ہے۔ جب وہ کرونا کے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، ان کے بہت کلوز جاننے والے جنازے بھی نہیں جا رہے تھے کہ نہیں یار ہمیں کہیں کرونا نہ، خوف دیکھو موت کا کتنا ہو رہا تھا۔ تو اگر اس سے بڑا کوئی کرونا آ گیا تو کیا کرو گے؟ کرونا تو آ سکتا ہے نا پھر بھی۔ تو یہ سوچنا کہ ایک کرونا اگر آیا ہوا ہے، آپ کو اللہ پاک نے ایک انٹیمیشن یا ایک بتا دیا کہ میں ایسے کروں گا یا کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو اتنا بھی یاد ہو نا کہ کرونا میں جو لوگ ڈیتھ ہوئی تھی ان کے تو اپنے گھر کے اور دوست احباب جو ان کے ساتھ 24 گھنٹے ان سے تعلق رکھتے تھے یا ان سے گھومنا پھرنا، وہ تو جنازے پر نہیں گئے، اور اگر گئے ہیں تو بس دور سے جنازہ کر کے جناب علی، مجھے تو یہاں تک پتہ لگا کہ اس کو پکڑ کے ایسے پھینک دیا قبر میں اور مٹی پھینک دی، بھئی ہاتھ بھی نہ لگاؤ کبھی جراثیم ہمیں نہ آ جائیں۔ دیکھو، حالانکہ وہ آدمی یا عورت جس گھر میں تھا اس کو پتہ نہیں ہے مجھے کرونا ہوا ہے، تو ساتھ والے باقی تو زندہ ہیں، وہ ایک ہی مرا ہوگا۔ یہ کچھ اور چکر ہے۔ تو بس اپنے آپ کا تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے۔ بس اگر یہ ہم سوچیں گے تو ہو سکتا ہے ہم اللہ کو بھی پہچان لیں۔ اور اللہ کی پہچاننے کے لیے لازم ہے کہ 24 گھنٹے میں کچھ لمحہ کبھی قرآن کی آیات کے ترجمے پڑھ لیا کرو، کبھی احادیث، یا کبھی کسی عالم کو جس پہ آپ کا دل کہتا ہو کہ یہ ٹھیک بات کر رہا ہے۔ ہوتے سب بھی ٹھیک ہیں، بس دل نہیں مانتا کہ یار یہ اس فرقے کا ہے، یہ اس فرقے کا ہے، اور سب اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جہاں آپ کا ضمیر، آپ کا دل مطمئن ہو رہا ہو اس کو سن لو۔ آنکھیں خیال کرنا کہ مسلمان ہی ہو، یہ نہ کوئی اور کسی مذہب کا وہ عالم ہو تو کہنا عالم کا کہا ہے۔ عالم قرآن اور احادیث کا علم جاننے والا اگر آپ کو قرآن سے کچھ آیات بتا رہا ہے، اس کی تشریح بتا رہا ہے، اس کی تفسیر بتا رہا ہے، یا کچھ احادیث، آج کل تو باقاعدہ اگر احادیث بتاتے ہیں تو بخاری شریف کو بتائیں گے تو جلد نمبر اور حدیث نمبر تک بتاتے ہیں، آپ یا میں اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک دنیا اس مقام پر آ چکی ہے، اب وہ دور نہیں رہا ہے، اب کچھ اور دور ہو رہا ہے۔ آپ یا میں آسانی سے یہ علم تک پہنچ سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے علم دے دیا، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسٹڈی تو نہیں کرنا ہے نا، کچھ ٹائم دے دیں۔ کئیوں سے میں نے کہا ہے کہ آپ جو بھی کام فرض ہے، جو بھی فرائض ہیں، تو آپ تھوڑا سا نا 10-15 منٹ نا حدیث سے، قرآن سے پڑھ لیا کرو۔ تو یقین کریں کہ میں بڑا حیران ہوں، آگے سے جواب ملتا ہے جی آپ یقین کریں جی کوئی ٹائم ہی نہیں مل رہا، صبح جاتے ہیں بس رات کو آتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ میں کہا یار ابھی تم اگر بیمار ہو جاؤ اور ڈاکٹر کہے 20 دن اسپتال میں داخل رہے گا تو پھر کیا کرو گے؟ وہ تمہارے جو کام ہے نا، جو تم کر رہے ہو، وہ دنیا پھر بھی ہوتی رہے گی، کام پھر بھی ہوں گے، آپ مر بھی جاؤ گے تب بھی اس دنیا نے چلنی ہے۔ یہ نہ کہو کہ اگر آج میں نے یہ کام نہ کیا تو گھر کے حالات پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے۔ اور جو ضروری ہے وہ کام آپ کر لیں، مہربانی کر کے جو ضروری کام ہے وہ کریں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ بندہ تھکا ہوا آتا ہے اور بستر پہ لیٹتا ہے تو 1 سیکنڈ میں وہ سو جاتا ہے، نہیں، جب وہ لیٹتا ہے تو دن بھر کی سوچ اس پر چل رہی ہوتی ہے، 2 گھنٹے تو بندہ سوتا ہی نہیں، جاگتا رہتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی رات کو 1-2 بج جاتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے۔ آپ کو نیند اگر نہیں آ رہی ہے، سو گئے ہو، کہیں جانا نہیں ہے، کسی نے آنا نہیں ہے، تو اگر موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، نہیں تو یہ بھی کہتے ہیں میں غریب ہوں، یہ بھی نہیں ہے تو قرآن تو گھر میں ہوگا نا۔
تو اس کو کھول کے پڑھ لو، ترجمہ اس کا دیکھنا شروع کر دو، اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا، ہمیں بھی دے دے گا۔ اور یہ قدرتاً ایسی بات ہے، جب بندہ ایسی باتیں پڑھتا ہے یا اسٹڈی کرتا ہے تو شیطان کو ویسی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یہ کس کام پہ لگ گیا، وہ آپ کو ویسے سلائے گا وہ۔ تو سب سے بہتر ہے کہ سونے کے لیے گولیاں وولیاں کھا رہے ہیں، آپ جیسے ہی لیٹے نا، آپ فوراً اگر لیپ ٹاپ ہے یا یہ بڑا موبائل ہے یا کوئی بکس ہے اچھی، قرآن احادیث کی بکس، عام بکس نہ پڑھو، یہی پڑھو، اس کو آپ اسٹڈی کرو، جسٹ آپ کو 10-15 منٹ میں آپ کی آنکھیں بند نہیں ہو جائیں گی۔ کیوں؟ وہ ابلیس یا ہمارے ساتھ جو ہمارے مقام نفس پہ شیطان چپکا ہوا ہے، وہ کہاں چاہتا ہے کہ یہ ایسے کام کرے، یہ سو رہا ہے، یہ سو ہی جائے تو بہتر، یہ کس کام پہ لگ گیا، یہ تکلیف تو اس کو ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے سونے کی ٹیکنیک بھی یہی ہے کہ آپ نے جب رش کرنا ہو تو آپ اسٹارٹ ہی اللہ کے ذکر سے کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، ان کے احکامات ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، آپ اسٹڈی کریں۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، آپ کچھ بھی نہ کریں، تسبیح آپ پکڑ کے نا آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور نیت کریں کہ میں نے 500 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ سوچیں کہ میں نے تسبیح سے 500 دفعہ درود شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ 100 بھی نہیں پڑھیں گے، تسبیح ہاتھ سے گرے گی، آپ سو جائیں گے۔ یعنی کہ ٹیکنیکس ہیں، سونے کے لیے گولی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو آپ یاد کرنا شروع کر دیں 24 گھنٹے سونے سے پہلے اٹھ کے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ چیز میں خود اپلائی کرتا ہوں، اور الحمدللہ سونے کا دل کرتا ہے تو میں کوئی اور بات نہیں سوچتا، اللہ کی باتیں اسٹڈی کرتا ہوں، قرآن یا حدیث یا تسبیحات کر رہا ہوتا ہوں، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں ایک دم بس کس ٹائم سویا، بس پتہ ہی سو جاتا ہوں۔ تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بھی یہی کام کریں۔ یہ زیادہ تر نا جو آپ فیس بک میں جاتے ہیں نا، فیس بک کہتے ہیں کتاب کو، فیس کہتے ہیں چہرے کو، آپ کے چہرے کی کتاب یہی ہے جس میں ہم آپ جیسا گھسے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات کسی سے پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، یہ جو گندی گندی تصویریں اور یہ گفتگو کر کے آپ ڈیلیٹ کر دی جاؤ، آپ کری جاؤ، لیکن وہ اللہ کے دی سم میں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ روز قیامت جب قبر کے اندر یہی سم آپ کے اندر ان کی جائے گی، آپ کہو گے یار یہ کیا ہو گیا، یہ مہربانی کرے بس۔ میں نے یہی بتانا تھا، مجھے کئی کارز میں نا میں ایسی باتیں کر رہا تھا، تو الحمدللہ انہوں نے کہا کہ بس جی واقعی جی آج بڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو اس کو میں عام مخلوقات جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر اس میں سے کوئی آدمی سنتا ہے، اس کو میری بات سمجھ آ گئی یا اس پہ عمل کرتا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ دعا کرے گا، اور اللہ کو بھی پتہ کہ میرا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا مجھے اللہ علم دے رہا ہے۔ میری خواہش یہی ہے، حکم بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک آیات بھی ہے اس کو آگے پھیلا دو۔ میں بھی یہی کام کروں، جتنا مجھے ایسے علم مل رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی سوال کرتا ہے، اگر سوالات زیادہ ہوتے ہیں میں ویڈیو بنا کے تب ڈالتا ہوں کہ جو مجھے جانتے نہیں ہیں، میں جانتا نہیں ہوں، یہ لوگ ویڈیو دیکھیں گے، بس میری بخشش کے لیے شاید یہی ہو جائے، اور مجھے امید بھی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اگر میری اچھی باتیں آپ کو باتیں اچھی لگی ہیں، آپ میرے لیے دعا کر دینا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تمام کلمہ گو، تمام امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ ہم سب کو روز قیامت جنت میں مقام دینا، ہمیں گناہوں سے خاص کر شرک سے بچانا یا اللہ، یہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے، دعا کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو بس یہی باتیں کرنی تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔